توجہ فرمائے میرے دوستو، رمل اور استباح، پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کے چلنا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا۔ قرآن پڑھو، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، توجہ، زمین پر اکڑ کر، آپ سب کی توجہ میری طرف، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا ان کا، ادھر توجہ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ اور حضور فرما رہے ہیں جب پہلے 3 پھیرے لگانا نا طواف کے، تو ذرا اکڑ اکڑ کے پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے چلنا اور دایاں کندھا ننگا کر لینا۔ یہ کیوں فرمایا؟ کہتے ہیں ہم قرآن پر عمل کریں گے، میرا نبی فرما رہا ہے خدا کے گھر میں چلنا، اکڑ کے چلنا، پہلے 3 پھیرے فخر و غرور کے لیے نہیں۔ کیوں؟ مسئلہ کیا تھا کہ جب حضور نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ کا پرانا نام لینا جائز نہیں، کسی کے منہ سے غلطی سے نکل جائے وہ 10 مرتبہ مدینہ منورہ کہے، حدیث سنا رہا ہوں، لوگ خام خواہ شاعری میں بھی پرانا نام لیتے رہتے ہیں، جائز نہیں۔ حضور جب وہاں گئے اس کے پرانے نام کے معنی اچھے نہیں تھے، لوگوں نے، کافروں نے کیا کہا، مسلمان وہاں چلے گئے، وہاں جو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، ہمیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ خود مر کھپ جائیں گے اور بیمار ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، دعا فرمائی یا اللہ یہاں کی ساری بلائیں وادی جوفا میں ڈال دے، جتنی برکتیں مکہ میں رکھی اس سے دگنی بلکہ چوگنی مدینے میں رکھ دے۔ مدینہ دار الشفا بن گیا، دار الصحت بن گیا۔ جب حضور عمرہ کرنے آئے فرمایا کافروں کا خیال تھا ہم بیمار ہو جائیں گے، میرے صحابیوں جب طواف کرنے لگو تو دایاں کندھا ننگا کر کے پہلے 3 پھیرے ذرا پہلوانوں کی طرح چلنا، مکے والوں کو بتانا ہم بیمار ہو کر نہیں آئے، صحت مند ہو کر آئے۔ لیکن جو بات کرنی ہے دھیان سے سنو، قرآن کہتا ہے اکڑ کے نہ چلو، نبی کہتا ہے چلو کعبے میں چلو۔ دو جواب مجھے ہے، کسی کی مجال کے فتویٰ لگائے، پتہ چلا نبی کے بغیر چل سکتے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض ہے، وقت لکھ دیا گیا۔ مغرب کا ٹائم سورج غروب ہونا، مغرب کا ٹائم اونچی عرفات میں حاجی حج کرنے والے 9 تاریخ کو حج کا رکن اعظم عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں، اسی کو حاجی کہتے ہیں جس نے عرفات میں وقوف کیا، ٹھہرا۔ اس دن وہاں سب کے سامنے مغرب ہو جاتی ہے، کوئی پڑھتا نہیں، کوئی حاجی نہیں پڑھتا۔ دیکھنے والا کہے کہ تو نے ابھی تازہ تازہ حج کیا، گناہوں سے پاک ہوا اور تو نماز نہیں پڑھ رہا۔ وہ وہاں سے چلتا ہے، مزدلفہ آتا ہے، پیدل آئے، بس پر آئے، گاڑی پر آئے، 1 گھنٹے میں آئے، 4 گھنٹے میں آئے۔ جب مزدلفہ پہنچتا ہے، مزدلفہ رات کے 2 بجے پہنچے، وہ قضا نہیں ادا مغرب پڑھتا ہے، کیونکہ نبی نے ایسا کیا ہے۔ اگر اب کوئی وہاں مغرب پڑھ لے عرفات میں، پڑی بے پڑی ہو جائے گی، بجائے ثواب کے عتاب ہوگا۔ بتاؤ میرے نبی کو اختیار ہے یا نہیں ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی حضور قربانی کے لیے میرے پاس جانور، حالانکہ حکم ہے بکری 1 سال کی ہونی چاہیے، میرے پاس جو ہے وہ 6 مہینے کی، فرمایا تو 6 مہینے کی کر دے، لیکن فرمایا یہ حکم کسی اور کے لیے نہیں، تیرے لیے۔ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اونچی حضرت اسماء بنت امیس، ان کو فرمایا تمہاری عدت 4 مہینے 10 دن نہیں، 3 ہی دن بہت ہے۔ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اونچی حضرت علی کے لیے فرما دیا تم مسجد میں اس حالت میں بھی آ سکتے ہو، تم پر غسل فرض ہو تب بھی آ سکتے ہو، کسی اور کے لیے اجازت۔ ایک صحابی کو انگوٹھی دی حضور، حضرت برا بن عازب کو سونے کی انگوٹھی، مرد کو سونا جائز نہیں، مرد کے لیے حرام، حضور نے خود ان کو دی، تم پہنو، کسی اور کے لیے نہیں، تمہارے لیے۔ اونچی اختیار ہے یا نہیں؟ اونچی سنیں، سراقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے آیا تھا ہجرت کے موقع پر، مخبری کرنا چاہتا تھا، اس کا گھوڑا جب دھنس گیا فرمایا میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں،
کسرا ایران کے بادشاہ کا لقب خسرو پرویز، کسرا کہتے تھے، قیصر روم کے بادشاہ، کسرا ایران کا بادشاہ۔ حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہونا تھا، حضور اس وقت فرما رہے ہیں سراقہ میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے 20-25 سال کے بعد جا کر جب ایران فتح ہوا، وہاں سے کسرا کے جب کنگن آئے، حضرت عمر دیکھ رہے ہیں ان کنگنوں کا کیا کروں؟ حضرت سراقہ نے کہا مجھے پہناؤ۔ بھول گئے ہو؟ نبی نے پہلے اعلان کر دیا تھا، حالانکہ مرد کے لیے سونا جائز نہیں، مگر حضور نے اعلان فرمایا، حضرت عمر نے ان کو خود پہنائے۔ پہنائے یا نہیں پہنائے؟ اونچی اختیار ہے یا نہیں ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو چاہیں واجب کر دیں، جس سے چاہیں منع کر دیں۔ میرے نبی کو اختیار واقعات میرے پاس بہت، خلاصہ کرو۔ پروگرام ابھی آپ کا ماشاءاللہ آپ کے اصل مہمان نے آنا ہے، میں تو خانہ پوری کے لیے ہوں، توجہ۔ حضرت سالم کے لیے کیا حکم دیا؟ جوانی میں حرمت رضاعت ثابت فرما دی، پوری ایک تفصیل ہے۔ میں نے جو آپ کو اس وقت آخری خلاصہ بتانا ہے وہ یہ کہ آج سڑک پر چلتے ہو تو ٹریفک کے قوانین مانتے ہو، علاقے میں رہتے ہو تو یوسی ناظم کا کہنا مانتے ہو، ڈسٹرکٹ میں رہتے ہو تو ڈسٹرکٹ کا قوانین، شہر میں رہتے ہو تو سٹی انتظامیہ، آپ کے آج کل ناظم، میئر، کونسلر وغیرہ، ملک میں رہتے ہو تو ملک کا آئین، کیا ان سب کا کہنا ماننا ہم پر لازم ہے؟ اونچی ثواب ہے، بخشش کی ضمانت ہے، اونچی آپ اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہو؟ جو آیا ہاتھ اٹھا دے، ہوش میں ہے ماشاءاللہ۔ کوئی آیا اپنی مرضی سے؟ اپنی مرضی سے جاؤ گے تو پھر 4 دن جو یہاں رہنا ہے اس میں بھی اپنی مرضی چھوڑ دو۔ جس کی مرضی سے آئے ہو، جس کی مرضی سے جانا ہے، اسی کی مرضی اختیار کر لو، اور اس کی رضا اسی میں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میرے نبی کے غلام بن جاؤ، میرے پیارے بن جاؤ گے۔ سنیں، پیغام یہی دینا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار پتھروں پر ہے، ہواؤں پر ہے، آسمان پر ہے، زمین پر ہے، پوری خدائی پر ہے، رب نے دیا ہے۔ میں نے کہا نا جتنے بھی معجزات ہیں، جتنے کمالات ہیں، میرے پاس وقت ختم ہو سکتا ہے، عمر اور علم ختم ہو سکتا ہے، نبی کے اختیارات اور شان کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے پتھروں سے کلمے پڑھوائے، اختیار ہے یا نہیں؟ اونچی، جس سے چاہا جیسا چاہا کروا لی۔ درخت کو حکم دیا چل کے آ، درخت ہلتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے نکلتا ہے، پاؤں نہیں ہے، پنڈلی پر چلا آ رہا۔ قصیدہ بردہ پڑھو، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم۔ حضور درخت کو بلاتے، اس کے پاؤں نہیں ہے، پنڈلی پر چل کے آ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں واپس جا، وہ جاتا ہے پھر لگ جاتا ہے۔ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اونچی، معراج کے واقعے میں نہیں سنتے؟ حضور نے فرما دیا تھا پرسوں آئے گا تمہارا قافلہ، پرسوں آئے گا۔ ابو جہل نے قافلے کو روک دیا، دیر سے آنا۔ ادھر صحابہ نے کہا حضور آپ نے کہا سورج غروب ہونے سے پہلے آ جائے گا، قافلے کا تو دور تک پتہ نہیں۔ حضور نے ایک نظر سورج کو دیکھا، زبان حال سے سورج کہہ رہا آقا بس اشارہ ہو گیا، اشارہ ہو گیا۔ قافلہ آتا رہا، سورج، ابو جہل پریشان، سورج کو کس نے بریکیں لگا دیے؟ تو بڑی تیزی سے جاتا ہے عصر کے بعد، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے قافلے کو 4 گھنٹے دیر کرائی تھی، وہ 4 گھنٹے بھی گزر گئے۔ جب قافلہ آیا لوگوں نے شور مچایا، قافلہ آ گیا، قافلہ آ گیا۔ صحابہ دوڑے ہوئے آئے، حضور قافلہ آ گیا۔ حضور نے سورج سے فرمایا جا جا، بخاری میں حدیث موجود ہے، اور ساتھ میں جو فرمایا وہ سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا میرے صحابیوں، اگر میں اسے نہ کہتا یہ قیامت تک یہاں کھڑا رہتا۔ ہے اختیار یا نہیں؟ اونچی، سب سے اولا و اعلی
سب سے بالا والا. ایک منٹ آخری جملے کہہ رہا ہوں سنو. یہ نہ سمجھنا اس وقت اختیار تھا آج نہیں. یہ نہ کہنا کہ جب تک دنیا میں تھے اس وقت تک اختیار تھا آج نہیں. ایسی بات نہیں. کھانا پوری نہیں ہوگی. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں. یہ نہ سمجھنا کہ اس وقت اختیار تھا آج نہیں. میں اب بھی کہہ رہا ہوں کائنات چل رہی ہے تو انہی کی برکت سے چل رہی ہے. کائنات چل رہی ہے تو انہی کی. اگر آج بھی وہ اشارہ کرے کیا نہیں ہوتا. کتاب کا نام فضائل درود شریف. فضائل ان کی لکھی ہوئی ہے. نہیں سمجھے؟ بستر لوٹا پارٹی. اب سمجھ آ گئی؟ اگر کسی کے پاس ہے ابھی لاؤ دکھاتا ہوں. ابھی لاؤ. حضرت ابو الخیر اقطاع نام بھی بتا رہا ہوں. روایت دیکھ لینا جا کے. میں نے اپنی کتاب مزارات و تبرکات میں نقل کیا. ان کا واقعہ مدینہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر گئے. کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا. مسجد نبوی میں آئے. عرض کی حضور 4-5 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا. میں آپ کا مہمان ہوں. مدینہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے کتنے دن کے بعد نہیں کتنے سالوں کے بعد حضور کے روضے پر جا کر کہا میں آپ کا مہمان ہوں. مسجد نبوی میں سو گئے. خواب میں دیکھتے ہیں حضور تشریف لائے. حضور نے خواب میں ان کو روٹی دی. خواب میں ان کو صرف اتنا ہی کہا تھا نا آپ کا مہمان. خواب میں حضور نے ان کو روٹی دی. وہ کہتے ہیں بھوک لگی تھی میں نے آدھی خواب میں کھا لی. آدھی خواب میں کھا لی. میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود ہے. میں نے دیکھا آدھی روٹی میرے ہاتھ میں. سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر خطاب جاری ہے. برائے مہربانی قبلہ ویسویہ کا انتظار تھا. عالمی شہرت یافتہ سپہ سالار غلامان مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں. مداح سرور کونین بلبل باغ مدینہ جناب قابل صد احترام اویس قادری صاحب سرزمین کراچی سے تشریف لا چکے ہیں. خطاب ابھی جاری ہے. بڑی مہربانی اس نعرے کے درمیان دونوں ہاتھ بلند کر کے ذرا نعرہ بلند کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. میرے دوستوں اور بزرگوں آج بھی ان کے اختیار میں کوئی کمی. اونچی کہنا. جو کہتا ہے نبی کا اختیار ختم ہو گیا گویا وہ نبوت کا انکار کرتا ہے. میرے نبی کے اختیار میں کوئی کمی نہیں. گفتگو میں کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. آپ کی محفل کے دولہ اور اصل مہمان تشریف لے آئے ہیں. یہ آپ کے لیے ٹائم نکالا انہیں. ہمیں تو کراچی میں ٹائم نہیں ملتا ان سے. تو تشریف لائے ہیں. اب آپ ہوں گے اور یہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ.